السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برفباری آج رات پھر سے ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں 8 انچ کے قریب برف گری ہے۔ اینی ویز اس وقت ایک اہم موضوع پر بات کریں گے چلتے چلتے۔ کشمیر لائف کی جانب سے 2 دن پہلے ایک ویڈیو سٹوری منظر عام پر آ گئی، جس کے اندر ایک بدنصیب ماں اپنی بدنصیب بچی کی روداد بیان کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہے کوئی جو میری اس کہانی سے سبق حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ تمام لوگوں کو احتیاط برتنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ دراصل اس کی بچی کو ایک جعلی پیر نے، یہ 12 سالہ کمسن بچی ہے، حاملہ کر دیا۔ اس کو جلد کی کوئی تکلیف تھی۔ لوگوں نے بولا ادھر کوئی پیر صاحب ہے۔ 2-3 وزٹس کے بعد پیر صاحب نے موقع پایا اور اس نے یہ بدفعلی انجام دے دی۔ یا میرا ماننا ہے کہ دس از دا ٹپ آف این آئس برگ، اور اس آئس برگ کی گہرائی بہت نیچے ہے۔ آئی تھنک ایچ ڈے ہماری وادی کے اندر اس طرح کے واقعات، 10ویں واقعات پیش آتے ہیں۔ حضرت آج سائنٹیفک زمانہ ہے، لوگ اپنے آپ کو امپاورڈ قرار دیتے ہیں، بٹ اٹ از سو انفارچونیٹ کہ سب کے باوجود لوگ ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں۔ ادھر سے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانیت کا سمم بونس، اسپیشل کریکٹرسٹک توحید ہے، یعنی آپ اس ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو بنا دیا، بٹ سٹل آپ کسی اور پر بلیو کرتے ہیں۔ توحید یہ ہے کہ چاہے خوشی ہو یا غمی، صحت ہو یا بیمارداری، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیکن میں تصور کرتا ہوں کہ یہ میرے اس پیر صاحب کی طرف سے ہے۔ حد تو یہ ہے ہمارے کشمیر میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جو اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتے ہیں، لیکن پہلے اپنے پیر صاحب سے فون کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس پیر پر اتنا بھروسہ کر لیا، کل کو وہ اگر آپ کو بولے اس کے سامنے رام ہونے کے لیے، آپ خوشی خوشی قبول کریں گے۔ اس سلسلے میں بدعقیدگی اتنی ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے، جو خواتین کے امراض کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک بچی کو لایا گیا، اور اس بچی کے ساتھ ایسے ہی ایک پیر نے، جعلی پیر نے بدفعلی کی تھی۔ اس بچی نے جب یہ روداد اپنے والدین کے سامنے بیان کر دی، تو اس بچی کے والدین نے یہ بات ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیا، بلکہ اس بچی کو مارا، پیٹا، بولا کہ ہمارا پیر صاحب یہ کیسے کر سکتا ہے۔ دس از دی ہائٹ۔ ہم کتنے بدعقیدہ ہو گئے ہیں، لا علم ہو گئے ہیں۔ ایز اے سیڈ، اس کے 2 ہی علاج ہیں۔ ایک، اپنے آپ کو علمی طور پر درست بناؤ۔ دیکھیں، یہ جو بدعقیدگی ہے نا، یہ جو توہم پرستی ہے، یہ علم کے خلاف ہے، یہ آپ کی امپاورمنٹ کے خلاف ہے۔ اور جو آپ توحید کا اس بات کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ سائنٹیفک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو کبھی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، یہ آتی ہے 2 وجوہات کی بنا پر۔ یا تو آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے گناہ دھل دیتے ہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھ سے ایز سچ کوئی غلطی اس طرح کی واقعہ نہیں ہوئی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ چلے میں دیکھتا ہوں یہ میرا بندہ اس جعلی کی پیر کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا کرے گا، یا یہ میری طرف پلٹے گا، دعا کرے گا، مناجات کرے گا، صدقہ کرے گا، اور میں اس سے ایک تو اس امتحان میں اس کو کامیاب قرار پاؤں گا، دوم اس کے مشکلات دور کروں گا۔ بھائی، اسی کو ہم شرک کہتے ہیں۔ آپ اللہ کے مقابلے میں کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈیئر یو!
یہ شرک کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس کتنی بھی عمل ہے، بڑے بڑے اعمال ہیں، بٹ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے توحید کے بغیر، شرک کے ساتھ۔ سو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم خاص کر اپنی خواتین کو بولیں کہ برائے مہربانی ان جعلی پیروں کے چکر کاٹنے چھوڑ دیں، بات بات پر اس پیر کی طرف رخ نہ کریں۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے، بچہ نہیں ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، روزگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے ظن کے مطابق فراہم کرتے ہیں، جو ظن اس نے اپنے بندے کے ساتھ، جو ظن اس بندے نے اپنے اللہ کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، تو حسن ظن رکھیں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی بھرپور حمایت کرنے والے ہیں۔ اس نے اگر آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو وہ مشکل کو بھی دور کرنے والا ہے، کوئی پیر دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، اس چیز کو بھی باہر نکالیے، کیونکہ گناہ گار بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اس کے لیے زیادہ محبوب ہے۔ So with these words, I once again request, particularly to my sisters and mothers, please اس چیز سے گریز کریں کہ آپ ان جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو بس ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ بس اسی چیز سے امید کر سکتے ہیں کہ حالات سدھر جائیں گے اور اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔